نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 10 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جو تم نے اختلاف کیا اس میں کوئی چیز بھی تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وعلیہ انیب، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام، اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے اور چوپایوں سے۔ ازواجا یزرعوکم، ان کے جوڑے وہ پھیلاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں، لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی مثل جیسی کوئی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی چیز بھی ہے تم نے اختلاف کیا اس میں تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اور وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ اس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم اور ثالث ماننے کو تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے اور چوپایوں سے بھی ان کے جوڑے، وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس جہاں میں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم نسل اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ یعنی یہی جوڑے بنانے، مذکر و مؤنث کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے۔ چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ 8 جانور ہیں جن کا ذکر سورہ انعام میں کیا گیا ہے۔ یزرعوکم کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں، یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہا ہے، انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی۔ فیہ کا مطلب ہے فی ذالک الخلق علی هذه الصفہ، یعنی اس پیدائش میں اس طریقے پر وہ تمہیں ابتدا سے پیدا کرتا آ رہا ہے، یا رحم میں یا پیٹ میں مراد ہے۔ فیہ و بمانی بھی ہے، یعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سبب سے تمہیں پیدا کرتا یا پھیلاتا ہے، کیونکہ وہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد اور بے نیاز ہے۔
لہو مقالد السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو فراخ کر دیتا ہے. ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین سے. ما وصى به نوحا، جو اس نے تاکیدی حکم بھیجا اس کا نوح کو. والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف. وما وصینا، اور جو ہم نے تاکیدی حکم بھیجا بھی اس کا ابراہیم علیہ السلام کا. وموسیٰ، اور موسیٰ کا. وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین، یہ کہ تم سب قائم رکھو دین کو. ولا تتفرقوا، اور تم سب جدا جدا نہ ہو جاؤ. فیہ، اس میں. کبر علی المشرکین، گراں گزرتی ہے مشرکین پر. ما تدعوہم الیہ، جو آپ بلاتے ہیں انہیں اس کی طرف. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. وہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مقالد مقلید اور مقلاد کی جمع ہے، یا اقلید ان کے خلاف قیاس جمع ہے. خزانے یا چابیاں. اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے وہی طریقہ جس کا اس نے تاکیدی حکم بھیجا نوح کو، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم بھیجا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو. اور یہ کہ تم قائم رکھو اس دین کو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اس دین میں. گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ بلاتے ہیں انہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کی طرف اسے جو وہ رجوع کرتا ہے. فَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ، اور نہیں وہ سب جدا جدا ہوئے مگر اس کے بعد. مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ آ چکا ان کے پاس علم. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، محض ضد کی وجہ سے ان کے درمیان آپس کی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ایک بات پہلے سے طے ہوتی. مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک. لَقُضِيَ، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جو سب وارث بنا گئے کتاب کے. من بعدہم، ان کے بعد. لفی شک منہ مریب، یقیناً شک میں مبتلا ہیں اس سے، اس اضطراب میں ڈالنے والا. اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے. شرع کے معنی ہے بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا. لکم، تمہارے لیے. یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے. مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے، جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے. اس ضمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام ذکر فرمائے. الدین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا ہے. تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے. اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے، جیسا کہ فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، المائدہ 48 آیت. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترکہ تھے. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے. صحیح بخاری حدیث 3443، صحیح مسلم حدیث 145.
اور یہ ایک دین وہی توحید و اطاعت رسول ہے، یعنی ان کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں ہے جن میں دلائل بہم مختلف یا متعارض ہوتے ہیں، یا جن میں کبھی فہم کا تباین اور تفاوت ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اجتہاد یا اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے یہ مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ تاہم توحید و اطاعت فروعی نہیں، اصولی مسئلہ ہے جس پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، وحدت اطلاف کی بنیاد ہے۔ اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دونوں دوسروں کو شریک کرنا افتراق و انتشار انگیزی ہے، جس میں پھوٹ نہ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا ہے، اور وہی توحید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نہیں وہ جدا ہوئے مگر اس کے بعد کہ آپ آ چکا ان کے پاس علم، محض اپنے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر نہ ہوتی یہ بات جو پہلے سے طے تھی آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے اس کتاب کے ان کے بعد، یقیناً وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اختلاف اور تفریق کا راستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور اتمام حجت کے بعد اختیار کیا، جبکہ اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن محض بغض و عناد، ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اسے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں، یعنی اگر ان کے بارے میں عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات و انجیل کے وارث بنائے گئے، یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا، پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے تورات و انجیل، اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، پس اس دین کی طرف آپ بلائیں اور آپ ثابت قدم رہیں۔ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لائے اس پر جو نازل کی اللہ نے کتاب۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس دین کی طرف آپ ہم بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ہمیں آپس میں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور وہ اس پر جمے رہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گھڑ لی ہیں، مثلاً بتوں کی عبادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلیں۔ یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے
تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ یعنی کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ حق ظاہر اور واضح ہو چکا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجب له حجتهم داحضہ، اور وہ لوگ جو سب جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ مان لیا جائے اس اللہ کو، ان کی دلیل باطل اور کمزور ہے۔ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، والمیزان وما یدریک، اور میزان کو نازل کیا اور آپ کا کیا جانے، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو، یستعجل بها الذین لا یؤمنون، وہ جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو سب ایمان نہیں رکھتے، بها والذین آمنوا، اس پر وہ لوگ جو سب ایمان لائے، مشفقون منہا، سب ڈرنے والے ہیں اس سے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ مان لیا گیا اس اللہ کو، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل اور کمزور ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں، یا مراد یہود و نصارہ ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔ داحستاً کے معنی ہیں کمزور، باطل، جس کو ثبات نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا، اور آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ الکتاب سے مراد جنس ہے، یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں اور وہ سب حق اور سچی تھیں، یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے۔ اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سورہ رحمان 7 سے 9 آیات تک۔ اسی نے آسمان کو پیدا کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک تولو، ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ قریب مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، الاعراف 56 آیت نمبر 18 پہ چلتے ہیں۔ جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈرنے والے ہیں اس سے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ سب جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، بے شک وہ لوگ جو سب جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یقیناً گمراہی میں ہیں وہ دور کی۔
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بہت طاقتور بڑے غلبے والا ہے۔ وہ جانتے ہیں بے شک وہ برحق ہے، خبردار، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی مذاق کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کون سی آنی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے، اس لیے ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورا یقین ہے، دوسرے ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حساب ہوگا، کہیں وہ بھی مواخذہ الہی کی زد میں نہ آ جائیں۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون آیت 60، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یمارون مماراتن سے ہے، یا جس کے معنی ہے لڑنا جھگڑنا، یا میراتن سے ہے بمانی ریب و شک، اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غور و فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ دلائل روز و شب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آ سکتے ہیں، اس لیے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی بہت طاقتور ہے، بڑے غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑا رازق بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، اور اس کی طاقت اور غلبہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ آخری آیت پہ اختتام کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر تمام مہربانوں سے زیادہ مہرباں ہو، وہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے جن کو رزق حلال طیب عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی طاقت اور غلبے پر، وہ طاقت اور غلبہ ہم پر یوں حاوی کر دے، یوں مسلط کر دے کہ ہم کوئی برائی کوئی گناہ کسی کی طرف مائل نہ ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔